تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 114 and 115. 114 115 دو آیت ہے. آیت نمبر 114. There is no good in most of their secret talks save in him who orders sadaqah or goodness or conciliation between mankind. تو کوئی خیر نہیں ہے اس مطلب نجوا یا سیکرٹ ٹاک جس کو بولتے ہیں کہ خسر پسر. تو خسر پسر جو ہوتی ہے تو جو دھیمے دھیمے چھپکے سے سرگوشیاں، اس کے اندر کبھی بھی اکثر کبھی بھی خیر نہیں ہوتی، کوئی گڈ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اگر تم نے کسی سے کوئی صدقہ کی بات کرے خاموشی کے ساتھ، یا کسی سے تم نے ڈیمانڈ کیا کہ بھئی تو اللہ نے تم کو اتنا دیا ہے تو آپ کو دینا چاہیے، لیکن تم اکیلے میں بولنا چاہیے، بس وہ تم سب کے سامنے نہیں بول سکتے. پھر جو بھی تم نے اچھے نیک اعمال کیے، اور یا پھر تم نے انسانوں کے بیچ میں صلح کروائی. تو یہ تین جو ہے جس کے لیے تم کو چپکے سے خسر پسر کر کے بات کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں. And he who does this, seeking the good pleasure of Allah, we shall give him a great reward. تو جو کوئی بھی یہ کرے گا اور اس کا منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا چاہیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو پھر بہت بڑا عظیم اس کو اجر دیں گے، بہت بڑا. آیت نمبر 115. And whoever contradicts and opposes the messenger after the right path has been shown clearly to him and follows other than the believer's way, we shall keep him in the path he has chosen and burn him in hell. What an evil destination. اور جو کوئی بھی مطلب مخالفت کرے گا یا اس کا مطلب الٹا کرے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو نیک سیدھی راہ جو بتائی ہے، تو اس کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے تو بھی وہ اس کے مخالفت کر رہا ہے، اس سے الٹ جا رہا ہے اور اوپر سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اور پھر وہ اس راستے کی اتباع کر رہا ہے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو اسی راستے پہ رکھیں گے جو کہ اس نے پسند کیا ہے اپنے لیے، یعنی اس نے جو چوز کیا ہے جو راستے کو، ہم اس کو وہی راستے پہ رکھیں گے. یعنی اس کو وہ راستہ بڑا اچھا لگے گا، اس کو لگے گا کہ یہ بڑا اچھا راستہ ہے جس پر میں ہوں، اور یہاں سے تو مجھے مطلب سب بہت ملے گی، فلاح ملے گی، اور یہ بہت نیکی کا راستہ ہے. اس کو یہ سب یعنی کہ وہ اس کے دماغ میں یہ سارے فطور بھر جائیں گے اس غلط راستے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ and burn him in hell، تو ہم اس کو پھر جلائیں گے جہنم کے اندر. what an evil destination، یعنی اس جہنم اور اس کی آگ کو اللہ نے کہا کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ. اب اللہ جس کو برا ٹھکانہ بول رہا ہے، سوچ لو وہ کتنا برا ہوگا. رائچیس نجوا، سیکریٹ ٹاک، یعنی وہ نجوا جس میں تم نیکی کی بات کر رہے ہو، یعنی وہ چھپی ہوئی باتیں نہیں. اللہ said لا خیر فی کثیر من نجواہم، there is no good in most of their secret talks. ان کے جو بھی چھپے ہوئے جو باتیں ہیں، سرگوشیاں ہیں چھپی ہوئی، خس اس میں کچھ بھی خیر نہیں ہے. میننگ what the people say to each other، یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو بھی بات بولتے کہ اس نے خسر کر کے اس کو ایک خبر دیا تو اس نے اس کو دوسری خبر دیا، اور یہ خسر کر کے سب ایک دوسرے کو باتیں پہنچا رہے. اس میں بولے کوئی بھی خیر نہیں ہے. اللہ
من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس کے سیو ہم ہو آرڈر صدقہ چیریٹی اور گڈنس اور ریکنسیلیشن بٹوین مین کائنڈ. میننگ ایکسپٹ فار دس ٹائپ آف ٹاک، یعنی اگر ان تینوں جیسی بات ہے، یہ تین باتیں جو اللہ نے بتایا ہے، یہ تین باتوں کے علاوہ جو بھی بات ہے اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ وہی ہے، وہ سیکرٹ ٹاک ہے اور وہ لوگوں کی آپس میں سرگوشیاں ہیں. تو جو اگر انسان یعنی اس کو اگر حکم کرے کوئی کہ بھئی تم صدقہ کرو، تو وہ 10 لوگوں کے بیچ میں بولنے کی بات نہیں ہے. اس کو تنہائی میں بولو تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات سن لے. اگر سب کے بیچ میں بولو گے تو ہو سکتا ہے اس کو اور غصہ آئے اور وہ کچھ بھی نہ دے. تو اسی لیے یہ بات کے لیے تم اکیلے میں اس کو بڑے اچھے سے سمجھا کے بول سکتے ہو. پھر جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہے وہ. اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے جو انسانوں کے بیچ میں صلح کروانا، جن کے بیچ بھی جھگڑا ہو چکا ہے. ان باتوں کے علاوہ جو بھی بات بندہ کانا پھوسی کر کے بولے گا تو پھر وہ وہی ہوگی کہ جس میں کوئی خیر نہیں ہے. میننگ ایکسپٹ فار دس ٹائپ آف ٹاک، اس کے علاوہ جو بھی بات کریں گے وہ پھر وہی ہے کہ وہ جو غلط بات ہے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ said that she heard the messenger of Allah saying، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا اس نے کہ لیسل، انہوں نے مطلب کلثوم بنت عقبہ، لیسل کذاب الذی یصلح بین الناس، کذاب ہے، لیسل کذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا. He who brings about reconciliation between people by embellishing good or saying good things is not a liar. جس کسی نے بھی صلح لے کر آیا ہے دو لوگوں کے بیچ میں، دو گروہ، دو خاندان، جو بھی دو ہے ان کے درمیان، کہ اس کو بہت ہی جیسے تم کچھ اچھی سجا کے کوئی بات بولو، یا جیسے سمجھو بولتے نا کہ بہت ہی تھوڑا سا بڑا چڑھا کے کچھ بول دو کہ نہیں وہ تو تمہارے بارے میں ایسا بول رہے تھے، ایسا، بڑا چڑھا کے بولنا ہو نا، ایگزیجریٹ کرنا، لیکن اچھی بات بولی جا رہی ہے. اور سیئنگ گڈ تھنگز از ناٹ اے لائر، اور جو کوئی بھی اچھی بات اگر کر رہا ہے اور اچھی بات کے اور لیے اندر سمجھو اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے، دو گروپ کو ملانے کے لیے، دو انسانوں کو ملانے کے لیے، دو بھائیوں کو ملانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے. ایسے 100 جھوٹ جو ہے نا وہ بھی معاف ہے. She also said, I never heard him allow what the people say lies except in 3 cases. اور وہ جو تھی انہوں نے یہ کہا کلثوم بنت عقبہ کہ میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی کسی کو اجازت دی ہوگی سوائے یعنی جھوٹ کے لیے، سوائے ان 3 باتوں کے. یہ 3 طرح کے جو کیسز ہیں اس کے اندر، اور یہ 3 کیسز میں نمبر 1 یہاں پر ہے ان وار، جنگ میں. پھر نمبر 2 برنگنگ پیس بٹوین پیپل، لوگوں کے بیچ میں صلح، امن لانا. نمبر 3 دا مین اسپیچ ٹو ہز وائف اینڈ ہر اسپیچ ٹو ہر ہسبینڈ، انوینٹڈ کمپلیمنٹس، یعنی تم نے جھوٹ موڑ کے بڑے اچھے کمپلیمنٹس بنا کے، ایک آدمی جو اپنی بیوی کو بول رہا ہے اور وہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو بول رہی ہے، تو وہ بھی اجازت ہے کہ تمہارا انوینٹڈ کمپلیمنٹس جو ہے تم وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. کلثوم بنت عقبہ was among the immigrant women who gave their pledge of allegiance to the messenger of Allah. یہ ہجرت کر کے آئی تھی، یہ جو ہے نا کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام یعنی قبول کرنا، اور وہی جو ہجرت کر کے آئیں
The group had also recorded this hadith. اور ایک جو گروپ ہے پورا اس نے بھی اس حدیث کو ریکارڈ کیا ہے with the exception of ابن ماجہ کے علاوہ. Imam Ahmad recorded that Abu ad-Darda said that the messenger of Allah said, ابو الدرداء رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. Should I tell you what is better than the grade of fasting, praying and صدقہ؟ کیا میں بتاؤں تم کو کہ درجات جو ہیں وہ مطلب روزے سے بھی اور نماز سے بھی اور صدقے سے بھی افضل، بیٹر. They said yes O Allah's messenger. تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ. He said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلاح ذات البین، bringing reconciliation between people، لوگوں کے بیچ میں صلح رحمی کرانا. He also said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، spoiling the relationship between people is the destroyer. اور جس نے بھی دو گروہ یا دو رشتہ دار یا دو گروپ آف پیپل کے بیچ میں اگر ان کے رشتے کو بگاڑنے کی کوشش کیا ہے اس کو کہیں گے حالقہ یعنی ڈسٹروئر، تباہ کرنے والا. ابو داؤد. اور سوچو کہ لوگ جو ہے رشتے خراب کرنے کا جو ہوتا ہے اس کو کر کے تالیاں بجاتے ہیں اور سوچتے کہ ہم نے دیکھو کیسے کامیابی مل گئی ہم کو، ہم نے کیا نا، دیکھا کیسا کیا ہم نے. اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ الحالقہ ہے یعنی ڈسٹروئر ہے، تباہی مچانے والا. ابو داؤد and الترمذی also recorded this حدیث، اور یہ حدیث ان میں بھی ہے، ان سب میں. اللہ said وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، and he who does this، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا seeking the good pleasure of Allah، کہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے with sincerity یعنی بہت اخلاص کے ساتھ، and awaiting the reward with Allah، اور اللہ کے اجر کا انتظار کر رہا ہے. وہ اللہ جو the exalted and most honored ہے، بہت ہی بلند اور بالا تر اور بہت ہی عزت اور اکرام والا اللہ. اس اللہ سے وہ بندہ جو ہے بڑی اخلاص کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے مجھے ریوارڈ ملے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے وہ اچھے کام کیا ہے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ کہتا ہے we shall give him a great reward. تو اللہ کہتا ہے ہم تو یقیناً اس کو دیں گے بہت بڑا اجر. وہ بہت بڑا اجر کیا ہے؟ میننگ an immense, enormous and tremendous reward. بہت ہی یعنی بولتے نا immense، بہت زیادہ اچھا، بہت بڑا، بہت زبردست ریوارڈ. The punishment for contradicting and opposing the messenger، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپوز کر رہا ہے، اس کا الٹ بول رہا ہے، کانٹراڈکٹ کر رہا ہے اس کو. اینڈ فالوئنگ اے پاتھ ادر دین دیٹ آف دا بلیورس، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر وہ کوئی اور ہی راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، and whoever contradicts and opposes the messenger after the right path has been shown clearly to him، اس کے بعد کہ اس کو سیدھا راستہ بہت صاف طور پہ بتلایا گیا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرے، اس کے سب الٹ بات کرے، تو اس کے لیے کہا گیا refers to whoever intentionally takes a path other than the path of the law revealed to the messenger. یعنی یہ بات ہے کہ جو بھی جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرے کہ اس نے وہ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، جبکہ جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا
جو شریعت کا آفٹر دا ٹروتھ ہیز بین میڈ کلیئر کہ سچائی اور حق بات جو ہے وہ صاف طور پہ بیان کر دی گئی, اپرنٹ اینڈ پلین ٹو ہم, بہت صاف طور پہ, بہت کھلی ہوئی اور بہت ہی ظاہر ہوتی ہوئی. اللہ اسٹیٹمنٹ, اللہ کی آیت, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اینڈ فالوز ادر دین دا بلیورز وے. اس کے بعد یعنی یہ جو ابھی ہم نے پورا یہ پیراگراف جو پڑھا کہ جانتے بوجھتے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی شریعت اور جو حق کا راستہ ہے جو اس کو کھل کے صاف طور پہ بتایا گیا ہے اور وہ سب چھوڑ کے وہ فالو کرتا ہے, اینڈ فالوز ادر دین دا بلیورز وے, یعنی جو مومنوں کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے, refers to a type of conduct that is closely related to contradicting the messenger. تو یہ وہ اس کے مطلب جو بھی طور طریقہ یا جو بھی اس کا ایک مطلب کنڈکٹ یا اخلاق جو بھی تھا اس کا وہ تھا کہ جس کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا تھا. This contradiction could be in the form of contradicting a text from the Quran or Sunnah. یہ جو اس کی یعنی خلاف ورزی جو کرنا ہے وہ جو الٹا جا رہا ہے, الٹ کے بات کر رہا ہے, تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو قرآن کی کسی بات کے اوپر بول رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. اور contradicting what the ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has agreed on, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ جس چیز کے اوپر ان سب کا اجماع ہے, سب اگریڈ ہے اس کے اوپر, وہ اس کا الٹ کر رہا ہے, اس کو الٹ بول رہا ہے. دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم از امیون فرام ایرر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اس طرح کی غلطی اور گناہ سے بالکل پرے ہے. when they all agree on something, جبکہ وہ سب کا ایک اجماع ہوتا ہے, وہ سب کسی چیز کے اوپر برابر اور سب اگری کرتے ہیں. a miracle ہے وہ, a miracle that serves to increase their honor. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ان کی عزت اور ان کی آنر میں اضافہ کرتا ہے. ڈیو ٹو دا گریٹنس آف دیئر پروفٹ, وہ اس لیے کہ ان کے جو رسول ہیں وہ بہت ہی بلند ترین ہیں. دیر آر مینی آتھینٹک حدیث آن دس سبجیکٹ, اور اس موضوع کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ وارنڈ اگینسٹ دا ایول آف کانٹراڈکٹنگ دا پروفٹ اینڈ ہز امہ. اللہ نے یہاں پر خبردار کیا ہے, دھمکی دی ہے کہ جو کوئی بھی وہ بری حرکت کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی خلاف ورزی کرے گا, تو اللہ نے when he said, تو اللہ نے کہا نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم وساعت مسیرا, we shall keep him in the path he has chosen. ہم اس کو اسی راستے پہ رکھیں گے جو اس نے پسند کیا اپنے لیے. And burn him in hell, اور ہم اس کو جہنم میں جلائیں گے. What an evil destination.